سجدے کر کے اپنے رسول کی کبھی آنکھیں چلی نہیں تھی، وہ قبر میں اپنے رسول سے آنکھ ملا نہیں سکا۔ اسلام ایک ترتیب کوڈ آف لائف ہے، یہ چند سیلف میڈ جنگوں کا نام نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کے لیے پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم صرف مسلح کے مسلمان ہیں، مارکیٹ کے مسلمان نہیں، مسجد کے مسلمان ہیں مگر گھر کے مسلمان نہیں، سجدے میں مسلمان ہیں لیکن جب سر اٹھ جائیں تو نہیں ہے۔ یہاں نماز میں ہاتھ بھی بندے ہیں، آنکھیں بھی جھکی ہیں، یہاں نمازی ہیں لیکن جب باہر نکل جائیں یہی ہاتھ کھل جاتے ہیں، نہ کسی کی عزت بچتی ہے نہ کسی کی آبرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہم اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ریئلٹیز کی طرف آئیے، فیکٹس کی طرف آئیے، جو حقیقتیں ہیں ان کی طرف آئیے۔ یہاں بہت سے اشعار ایسے پڑھے جاتے ہیں، میں تربیت کے لیے کر رہا ہوں، جس میں یہ کہا جاتا ہے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں۔ اکثر ہر ناز میں جاہل شعراء یہ شعر لکھ رہے ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، اور ظالم تجھے جنت دلوانے کے لیے رسول زندگی بھر سویا ہے۔ اگر تمہیں جنتی بنانے کے لیے تیرے رسول نے کتنے آنسو گرائے۔ جب سورہ مرسلات اتری اور سورہ ہود اتری جس میں اللہ پاک نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آقا کے چہرے کی طرف دیکھا تو رو پڑے۔ پتا ابو بکر کیوں روئے؟ آقا 2 دن پہلے آیا تھا، آپ کی داڑھی کے سارے بال سفید نہیں تھے، کالے تھے، پوری داڑھی کالی تھی، لیکن آقا اچانک 2 دنوں میں بڑھاپا کیسے آ گیا؟ داڑھی کے بال سفید نظر آنے لگے، چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ امام الانبیاء رو پڑے، فرمایا ابو بکر شیبتنی سورۃ ہود وعقباتھا، جب سے سورہ ہود اتری ہے امت کے غم نے مجھے پورا کر دیا، جب سے وہ عذاب کے مبنی صورتیں اتری ہیں امت کی فکر نے مجھے پورا کر دیا۔ تو تلاوت قرآن سے غافل لوگوں، سجدوں سے غافل لوگوں، غیر اسلامی حدود میں زندگی گزارنے والے لوگوں، ہماری فکر ہمارے رسول کے جواب پر لے آئی وقت سے پہلے، اور ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، صرف جون لینا یہ رسول کو منا نہیں سکتا۔ جب تک تن سے من تک، اندر سے باہر تک، داخل سے خارج تک، ظاہر سے باطن تک، اور سر سے پاؤں تک تاجدار کائنات کا رنگ نہیں چڑھتا، تب تک حضور کو ہم راضی نہیں کر سکتے۔ یہاں غلط تصورات پیش کیے جاتے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ جہالت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، فرمایا جنت کی چابی ہے کلمہ شریف۔ حضور نے فرمایا جنت کی چابی ہے کلمہ شریف، یہ مفتاح الجنت۔ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے کوئی میں مارنے لگے، دوسرے خوش ہونے لگے، اب نمازوں کی ضرورت نہیں رہی، اب زکات کی ضرورت نہیں رہی، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، بس قیامت آنے کی دیر ہے، چابی تو ہے نا ہمارے پاس۔ جب حضور نے فرما دیا کلمہ جنت کی چابی ہے، بس قیامت آنے کی دیر ہے، تالے کھولیں گے، چھلانگ مار کے اندر چلے جائیں۔ تاجدار انبیاء نے دیکھا کہ لوگوں نے غلط تصور دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابیوں مجھے بتاؤ الیس للمفتاح سنان، پتا کیا چابی کے دندان نہیں ہوتے؟ چابی کے دانوں تو نہیں ہوتے، آسان کر رہا، چابی کے دندانے نہیں ہوتے، اب کی رسول اللہ ہوتے ہیں، ورنہ اگر چابی کا کوئی دانت چہرہ ہو جائے تالا کھلتا۔
چابی کا کوئی دان ٹیڑھا ہو جائے تو میں بھولتا رسول اللہ نہیں بھولتا، فرمایا پھر کان کھول کے سن لو رب کی عزت کی قسم، کلمہ جنت کی چابی ہے، مگر نماز روزہ حج اور زکات کی اس چابی کے دام ہے کہ تالے اسی کے جس کے دام صحیح ہو گئے۔ ادھر بندگی کا وقت ہے، ادھر ہماری دو بیٹیاں ٹیلی ویژن پہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ادھر سجدوں کا وقت ہے، ادھر ہم مسجدوں میں آواز بندی کر رہے ہیں، مسجدوں کی بچی ہوئی چٹائیاں اور نمازیوں کا منتظر رہتے ہیں، الماریوں میں بیٹھے قرآن پڑھنے والوں کے انتظار کر رہے ہیں، ہماری وہ بچیاں جن کے ہاتھ میں سیرت فاطمہ کی کتاب چاہیے آج ان کے ہاتھ میں رومانچک ناول ہے، وہ بچیاں کہ جن کے دور کی پوسٹ کی غیر سے کبھی نہیں لے لی تھی آج ان کی نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا دماغ غیر اسلامی ہو گیا کیونکہ اندر جسم میں فکر غیر اسلامی ہو رہی ہے، کیونکہ گھر کا ماحول غیر اسلامی ہو گیا۔ لوگوں امریکہ کے کتاب چلتی ہے جس کے رائٹر نے ہمیں ہیوناٹ لکھا، وہ کہتے ہیں ہیوناٹ سے کیا مطلب، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سمجھ لے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوارث ہے کہ ان کی اپنی زبان کوئی نہیں، ہماری زبان بول کے یہ فخر محسوس کرتے ہیں، ان کا اپنے رواج نہیں، ہمارے کپڑے پہن کر ہماری کاپی کر کے یہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا حضور کی نبوت پہلے نہیں ہے، اس نے کہا میرا وارث ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اپنی زبان نہیں جانتے، ہمارا اپنا لحاظ سے نہیں، اس سے ہم نفرت کرنے لگے اور قومیں اپنے قدم سے کرنی جاتی ہیں۔ آج ہمارے قدم اپنے لگے رہے وہ بھی امریکہ اور یو کے میں بن رہے ہیں، جس قوم سے قدم اپنے لگے اس کی تاریخ اپنی کہاں ہوگی۔ قومیں اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہیں، قوموں کی آئیڈینٹی ان کا لباس ہوتا ہے، قوموں کی آئیڈینٹی ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، قوموں کی آئیڈینٹی ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے۔ آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، کریں آپ سیویلائزیشن چلاؤ یا 20 سال میں سکھ رہتے ہیں ان کی بھی مذہبی علامتیں ہیں، ہندو رہتے ہیں ان کی بھی مذہبی علامتیں ہیں، عیسائی رہتے ہیں ان کی بھی مذہبی علامتیں ہیں، یہودی رہتے ہیں ان کی بھی مذہبی علامتیں ہیں، مسلمان رہتے ہیں ان کی بھی مذہبی علامتیں ہیں، مگر حیرت کی بات اور افسوس کی بات کہ سکھ اپنی گاڑی اور پگڑی سے پہچان لیا جائے، ہندو اپنے گجرات سے پہچان لیا جائے، عیسائی اپنے لباس سے پہچان لیا جائے، یہودی اپنی چوٹی پہ رکھی چھوٹی سی ٹوپی سے پہچان لیا جائے، مگر اس معاشرے میں آج علوم سے غلام کی کوئی پہچان نہیں رہی۔ سوچو ہماری پہچان کیا ہے؟ کافر کی بیٹی بھی پگ اور قدم سے نکل رہی ہے، مسلمان کی بیٹی بھی اسی پگ سے نکل رہی ہے۔ جو کافروں کی بیٹیوں کا لباس خود ہی ہمارا تو بچے ان کے سر سے بھی نہیں، ان کے سر سے بھی نہیں، پہچان کہاں گئی؟ ہماری پہچان 5 لاکھ سجدے میں سروں پہ جھکنا ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہماری لوگوں کا آواز اس لیے گانوں سے نہیں تلاوت کے قرآن سے ہوتا ہے، ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم بڑے بازار میں سر اٹھاتے نہیں آنکھیں جھکاتے چلتے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے ہم نظر میں نہیں محبت بتاتے ہیں، ہماری پہچان یہ ہے ہم شراب کا رحمت بن کے نکلتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں انجام غلامی کیا کہیے؟ بربادی سی بربادی ہے، جو درس ہے برکھا نے دیا وہ درس پڑھنا بھول گئے، ادھر تب رکھا یہ مستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا وہ ہوش میں آنا بھول گئے۔ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاتم صاحب کی بیٹی آئی، اس کی چادر کہیں گر گئی، کیسی بن کے آئی، تاجدار انبیاء نے دیکھا، صحابہ کہتے حضور دوڑ پڑے اس کی طرف اور اپنی وہ بندی کہ جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے، تاجدار انبیاء نے وہ باپ کی بیٹی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا بیٹی اپنا جسم ڈانٹ لو، اس کی چیخ نکلی، کہنے لگی محمد عربی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، آج تک اتنی محبت کے ساتھ میرے سبھی باپ نے میرے سر پہ چادر لی،
اب کچھ نہ ہے امام نے ابھی تو مصطفیٰ کے مشن سے واقف نہیں. تو میری تعلیم یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو بیٹی ہوتی ہے. اس رسول کی تعلیم یہ ہے اگر رسول کا جشن یاد رہا مصطفیٰ کا مشن بھول گئے. اگر بیٹی کافر کی ہو بیٹی ہوتی ہے. جس رسول نے کافر کی بیٹی کا نظر سر دیکھا اور دل سڑتا اور اپنی قدری اس سے سال سے کرا دی. آج اس کا قدموں کرنے والیوں نے اپنے جسم ننگے کر لیے. مصطفیٰ کے دل سے کیا بیت رہی ہوگی. وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے ملے خبر وہ چلی ہے زور کی آندھیوں کے چمن حدود کا اڑ جاتا تاجارے میاں کو بجانے رہے کی طرف آؤ فیس کی طرف آؤ حقیقتوں کی طرف آؤ. امام الانبیاء نے فرمایا کئی فوجیں کو میری امت اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. اذا صدق فتيانكم وتغاب نساؤكم جب تمہارے جوان یوز ینگسٹر کی میجارٹی فاسد ہو جائے گی اور تمہاری عورتیں شریعت کی ہر حد پھلانگ جائیں گی. آج جوانوں کی فوجوں کی فوجیں فاسد ہو چکی ہیں اس لیے کہ نسلیں ہو رہی ہے مگر تعلیم ان کی ہے. گھر سے باہر نکلے غیر اسلامی ماحول گھر کے اندر بھی حرام کرنے نہ جا. ہم نے تو انہیں 10 گھر میں پھنسا دیا. اتنا قیامت کے دن گریبان پکڑے گئے. یہ کہے گا کہ آپ فیصلہ کیوں تھا کہ ہمیں ماحول پاکیزہ دینا. دولت سب کچھ نہیں ہوتی. سب سے بڑی دولت ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے. سب سے بڑی دولت شریعت ہوتی ہے. عذاب پیغمبر نے مکے جیسے وطن جہاں خدا کا گھر تھا ایمان کی حفاظت کے لیے اس وطن کو بھی چھوڑ دیا. امام الانبیاء میں بتاؤ انسان کو 4 چیزوں سے محبت ہوتی ہے. وطن کے ساتھ دولت کے ساتھ اولاد کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اور پھر ان چاروں سے بڑھ کے بھی محبت ایک شہر ہے. دولت کے لیے لوگ وطن کی محبت قربان کر دیتے ہیں. پھر اولاد کی محبت اس سے مرحلے میں ہے. اولاد سے کچھ بن جائے تو دولت بھی بچا دیتا ہے. پھر عموم اگر کوئی بنا آئے تو بندہ کہتا ہے کہ اپنی جان بچ جائے اور کوئی اپنی فکر میں لگ جاتا. اپنی جان کی محبت سے سب سے حقیقی ہوتی ہے. اور لوگ جو جانتے ہیں اسلام اور ایمان کی قیمت وہ کہتے ہیں جان سے بھی جائے مگر ایمان نہ جائے. ایمان سب سے قیمتی شے ہے. اور یہاں آنے والے بعد راجان ایسے ہیں کہ دولت کی محبت میں وطن بھی چھوڑ دیتے اور آپ بھی بتا دیتے دین اور ایمان بھی بتا دیتے. ان سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ صحابہ کرام کا حال یہ حضور کے مشن سے جتنی محبت کرتے ہیں. آج ہمارا سارا سرمایہ آج ہمارے زبان کا خبر یہ ہے. آج ہمارا سارا سرمایہ مصطفیٰ کے جشن سے ہو رہا ہے. صحابہ کا سارا سرمایہ مصطفیٰ کے مشن سے لگتا ہے. جو مطلب زمین ہے ہضم ہو نہ ہو مگر میں نے کہہ دیا. آج ہمارے زبان کا خبر یہ ہے کہ آپ کیوں روز بھر تھے کہ ہمارا سارا سرمایہ جشن سے لگ رہا ہے. ان کا سارا سرمایہ مصطفیٰ کے مشن سے لگتا ہے. نعرہ تکبیر حضور سے ایک جوان سے آتی ہے میدان جنگ میں پکڑ لیا کافروں نے جیل میں لے گئے. اب دیکھنا ان کی فکر کیا تھی اور آج ہماری فکر کیا ہے. جوان سے آتی ہے انہوں نے کہا اس نے ہمارے کئی بچے قتل کر دیے اس کو عبرتناک موت سے بچا کریں. پہلے پلاننگ کرتے اس کو مارنا کیسے ہے. انہوں نے کمرے میں بند کر دیا. جب مل کے بیٹھے سارے کفار کسی نے مشورہ دیا ایسا کرو شیر کو 3 دن بھوکا رکھنا. کہیں سے شیر لاؤ 3 دن بھوکا رکھو اسے اور جب وہ بھوک سے شامل ہو جائے نا اس کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر خود کھڑکیوں سے دروازے تماشا دیکھیں گے کس طرح اس کی فکر ہوتی کرتا. 3 دن شیر کو بھوکا رکھا ہے. جب بھوک سے پاگل ہو گیا اس جوان کے کمرے میں ڈال دیا. دنیا جیسے تھی ابھی اس کی موٹی موٹی ہو جائے مگر جس وقت کمرے میں داخل کی ہے اس وقت میں جوان سمندر میں تھا. سبحان اللہ. اور جیل کی پکڑی بھی اس کو زندگی سے دور نہیں کر سکی.
دشمنوں کا گھیرا بھی اس کو چھتروں سے معلوم نہیں کر دیتا. آج کے گھر کا ماحول کچھ سے سجے فرما دیتا وہ دشمن کے گھیرے میں بھی ہم سے سجنے نہیں چھوڑتے. جوان کا کیا سجنے میں تھا شیر دوڑ کے گیا لیکن جو شہید کو جاؤ اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے تلوے کا ہونے لگا. تلوے کا ہونے لگا. وہ حیران تھے شیر پاؤں میں بیٹھ کر تلوے کاٹ رہا ہے. مجاہد نے جلدی سے سارا سایہ کر دے جلدی سے نماز ختم کی. مجاہد رونے لگ گیا. جوانوں آج تمہارا رونا کچھ اور ہے اب اس کا رونا سننا. ان جوانوں کا رونا تھا رونے لگ گیا. اپنی طرف دیکھا رونے لگ گیا. وہ ہنس پڑے تو کھڑکیوں سے دیکھ رہے. انہوں نے کہا موت سر سے دیکھ کے تو بڑا بزدل نکلا. رونے لگ گیا. موت سے بھی سر پر اس نے کہا نادان کو غلط سمجھے ہو. موت سے نہیں لینا موت کو مجھے سر میں چاٹ رہی. انہوں نے کہا رویا کیوں ہے. کہا رویا اس سے مجھے رہا ہوں کہ میں مصطفیٰ کی شریعت کا یہ مسئلہ نہیں جانتا کہ شیر کی تھوک پاک ہوتی ہے کہ ناپاک ہوتی ہے. اپنی جو علمی پہ رہا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا یہ مسئلہ معلوم نہیں. شیر کی تھوک پاک ہے کہ ناپاک. روئی سے ہی رہا ہوں کہ مجھے علم نہیں. میرا وضو ہے یہ ٹوٹ گیا. ان کا رونا یہ تھا. آج ہماری صورت آ گئی ہے. 10-20 سال گزر گئے میراث کے جلوسوں میں جل کر لنگر کھاتے ہوئے مگر جسم پاس کرنے کا طریقہ معلوم ہے. اب صورت آ گئی ہے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں. انگریزی سے پڑھیں گی انگریزوں کو انگریزی پڑھا سکتے ہیں مگر قرآن اتنا بھی نہ پڑھا کہ مارنا جائے تو سزا بیٹا ہو سکتا ختم کر سکتے. مگر قرآن اور دین کی سمجھ حاصل نہ کر سکے. کتنے آج جن کے باپ پیدا ہے انہیں جلانے کی دعائیں آتی ہیں. یہ صورت ہے. امام الانبیاء کے علماء ہے تم کو سنبھلنا تو ہے اب وقت سنبھل جا. اے بہرمید اپنے کناروں سے اچھل جا. باقی میرے پاس کر لے آئے پھر جان تو باندھ بلبل نہیں مستقبل سے نکل جا. باطل سے نظر جنگ کے میدان میں اتر جا. رفعت سے نظر ماں کو سوریا سے گزر جا. کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ نصیحت مرنا ہے موت سے جینا ہے تو مر جا. تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے. اللہ بھی وہی اس کے فرشتے بھی وہی ہیں. اترے گئے ملائک تیری امداد کو اب بھی گرداتے خدا کے فرشتے بھی وہی ہیں. شیخ طریقت دیگر کو شیخ سلطان العارفین حضرت سید نیاز الحسن صاحب کا جن کے حکم کی تعمیل میں یہاں دوں گا اور آپ سے خطاب کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.